النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، میرے صحابہ چمکتے دمکتے ستاروں کی مثل ہیں جن کے پیچھے آؤ گے ہدایت پا جاؤ گے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جماعت تیار فرمائی، اہل سنت والجماعت، جو نبی کے طریقے پہ چلنے والے، حضور کے صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے۔ ہم اہل سنت والجماعت رب کی توحید پہ بھی ایمان کامل رکھتے ہیں، اللہ کے نبیوں کی رسالت پہ بھی یقین رکھتے ہیں، نبوت پہ بھی یقین رکھتے ہیں، اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں، اور حضور کی ہر شان کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ ہم اعتراض کرنے والے نہیں، آقا کی شان اور عظمت سن کر ہمارے کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ہم حضور کی آل اطہار کا ادب کرنے والے ہیں، ہم حضور کے پیارے صحابہ کی قدردانی کرنے والے ہیں۔ سارے اہل بیت اطہار اور سارے صحابہ کو سلام کرنے والے ہیں، ان کے قدموں کی خاک ہیں۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کریم نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ اب اہل سنت والجماعت تو وہ ہوئے جن کا عقیدہ میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا، جو سبھی کو ماننے والے ہیں، لیکن کچھ وہ لوگ آئے جو اللہ رب العزت کی ذات کے منکر ہوئے، وہ داہیہ ہو گئے۔ کچھ وہ آئے جو رسولوں کی رسالت کے منکر ہوئے، کچھ وہ آئے جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، وہ کفار ٹھہرے۔ کچھ وہ آئے جو ختم نبوت پہ ایمان نہیں رکھتے، وہ قادیانی و مرزائی بن گئے، منکرین ختم نبوت ٹھہرے۔ اور کچھ وہ آئے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اطہار سے بغض رکھنے والے، حضور سید عالم کے اہل بیت سے بغض رکھنے والے، وہ ناسبی قرار پائے۔ کچھ وہ آئے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک سے، حضرت شیر خدا سے دشمنی کرنے والے ہوئے، وہ خارجی ٹھہرے۔ کچھ وہ آئے جو حضور کی آل کی محبت کی آڑ میں حضور کے صحابہ پہ اعتراض کرنے والے آئے، وہ رافضی بن گئے، وہ رافضی ٹھہرے۔ خدا را ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ رب العزت کا کہ مولا ان گھرانوں میں پیدا فرمایا، ان بزرگ ہستیوں کی سنگت نصیب فرمائی، ان کی غلامی کا شرف عطا فرمایا کہ ہم نہ رافضی ہیں کہ صحابہ پہ اعتراض کریں، نہ خارجی و ناسبی ہیں کہ حضور کی اہل بیت کے اوپر اعتراض کو کر دیں، اور نہ ہم خارجی ہیں کہ دشمنی حضرت شیر خدا سے بولیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم اہل سنت والجماعت، جس کی قیادت حضور کے صحابہ اور میرے کریم محبوب فرما رہے ہیں۔ ہمارا تعلق اس جماعت سے ہے۔ آئیے ہم سب پیاروں کو سلام کرتے ہیں، لیکن موقع کی مناسبت سے آج میری گفتگو کا زیادہ تر مواد حضرت شیر خدا کے وہ فضائل جو قرآن اور حدیث میں بیان ہوئے ان کا تذکرہ ہوگا، میرے کریم محبوب کے فرامین کی صورت میں ان کا تذکرہ ہوگا، اور ہم صرف حضرت شیر خدا کی عظمت کو بیان نہیں کریں گے، دوسروں کے صحابہ کرام کی عظمت و شان کا بھی تذکرہ ہوگا۔ ہمارے دل میں وسعت ہے، ہم حضور کے ہر غلام کو سلام کہتے ہیں۔ کیوں؟ میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو نوازا، جو حضور کے قدموں سے لپٹ گیا، غلامی اختیار کی، میرے کریم محبوب کی رحمت نے سب کو نواز دیا۔ میں نے آیت پڑھی نا، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو میرے محبوب کی بیعت میں ہیں، کافروں پہ شدید ہیں، آپس میں رحم دل ہیں،
قرآن کہتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں ملیں تراہم رکعان سجدہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کبھی رکوع کرتے ہیں کبھی سجدے کرتے ہیں اللہ کی رضا کے طالب ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے سرکار گورڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت پیر میر علی شاہ سے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہاں جو کچھ آپ نے بیان فرمایا وہ میں آپ کے سامنے آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں کہ ہم اہل سنت والجماعت نئی فکر نئی سوچ کے قائل نہیں، ہمارے عقائد وہ ہیں جو 1450 سال سے آ رہے ہیں۔ ہم ہمیشہ سے بزرگان دین کی پیروی کرنے والے ہیں۔ محقق علماء کرام، مفسرین، محدثین، شارحین حدیث، متکلمین، ہم ان ہستیوں کو سلام کرتے ہیں جنہوں نے قرآن اور حدیث کو سمجھ کے ہمیں سمجھا دیا۔ ہم ان بزرگوں کو سلام کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائی، اور اس یقین کے ساتھ کہ روز قیامت انشاءاللہ انہی کے قدموں کے سائے میں اللہ کے محبوب کے غلاموں کی جماعت میں ہو کر اللہ ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ کیوں ہر نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مولا ان کی راہ چلا جن پہ تو نے انعام فرمایا، جن پہ تیرا احسان اور انعام ہوا، مولا ان کے راستے سے ہمیں چلا۔ ہر نماز میں بندہ مومن یہ دعا کرتا ہے، ہر سورہ فاتحہ میں یہ دعا کرتا ہے، مولا ان کی راہ چلا جن پہ تو نے کرم فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مولا ان کی راہ نہ چلا جو خود گمراہ ہو گئے، جو مغضوب علیہم ہوئے، جن پہ تو ناراض ہوا، ان کی راہ پہ ہمیں نہ ڈالنا۔ ہر روز بندہ دعا کرتا ہے، ہر روز بندہ یہ دعا کرتا ہے، تو پھر ہمیں راہ بھی وہی اختیار کرنی ہوگی جو 1450 سال میں مفسرین، محدثین، محققین، متکلمین، علماء، صوفیاء، بزرگان دین نے اختیار فرمائی۔ سرکار گورڑا اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھے تو اس آیت میں کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا مجھے تو اشارہ ملتا ہے کہ حضور کے صحابہ کی خلافت کی ترتیب کا اشارہ اس آیت میں والذین معہ سے صدیق اکبر کی میت کا اشارہ ملتا ہے، اشداء علی الکفار سے فاروق اعظم کی شدت اور دبدبے کا اشارہ ملتا ہے، رحماء بینہم سے حضرت عثمان غنی کی رحمدلی کا اشارہ ملتا ہے، رکعان سجدہ یبتغون فضلا من اللہ سے شیر خدا کی عبادت گزاری کا نقشہ نظر آتا ہے۔ آؤ جنہوں نے مدینہ کی مٹی کو آنکھوں کا سرما بنایا، نگاہ مصطفیٰ نے جن کے سینوں کو جگمگایا، کرم نوازی فرمائی، پرتوے جمال محمدی سے جن کے دل روشن ہوئے، انوار التجلیات وہاں تک پہنچی، ساری کائنات میں تقسیم ہوئی، انہیں تو قرآن کی آیات سے یہ اشارے مل رہے ہیں۔ آئیے سب کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے آج حضرت شیر خدا، داماد رسول، اخ رسول، زوج بطول، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار کی شان پانے والے مولا کائنات حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے کریم محبوب نے جو ارشادات عالیہ فرمائے وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آؤ ہمارے تو سلاسل ان کو ان کے لیے منبع فیض حضرت شیر خدا کی ذاتیں، خصوصی طور پر سلسلہ چشتیہ عالیہ کی نسبت اور ان تک فیض رسانی میرے کریم محبوب سے شیر خدا رضی اللہ عنہ کے ذریعے اس سلسلے کو تقسیم ہوئی۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ تو وہ ہیں کہ اللہ کے محبوب کتنے کریم تھے، جس نے کوئی نسبت قائم کی اور خدمت گزاری اور محبت اختیار کی، حضور کی غلامی اختیار فرمائی، میرے کریم نے کسی ایک کو بھی خالی نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ۔
ہر ایک کی عظمت کو چار چاند لگا دیے. جب حضرت شیر خدا کی باری آئی میرے کریم حبیب نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. علی تجھے یہ مقام حاصل ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نگرانی کا فریضہ حضرت ہارون کو دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے تھے، میں بھی جنگ پہ جا رہا ہوں، پچھلی شہر کی نگرانی مدینہ کی آپ کے سپرد کی جا رہا اللہ انہو لا یکن نبی آبادی، مگر بات یہ ہے میرے بعد نبی کوئی نہیں جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت بھی ملی تھی، لیکن سلسلہ نبوت میری ذات پہ ختم ہے. پھر ارشاد فرمایا لا یحب علی الا مومن ولا یبغضہ الا منافق، کہ علی سے محبت کرنے والا مومن ہوگا، بغض رکھنے والا منافق ہوگا. پھر میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شان عطا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی المولا، فرمایا جس کا میں مولا علی اس کا مولا. اہل سنت والجماعت کے نزدیک مولا کے معنی کیا ہے؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں مولا کا معنی ہے جس کا میں محبوب ہوں میرا علی بھی اس کا محبوب ہے، جس کا میں دوست ہوں میرا علی بھی اس کا دوست ہے، جس کا میں مددگار ہوں میرا علی بھی اس کا مددگار ہے. یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک معنی ہے. قرآن سے لے پوچھئے اللہ مولا و جبریل و صالح المومنین، اللہ مولا ہے محبوب کا، جبریل مولا ہے ہمارے محبوب کا، نیک مومن ہے مولا ہمارے محبوب کے، اللہ بھی مددگار ہے، جبریل بھی مددگار ہے، صالح مومن بھی حضور کے مددگار ہے. آئیے میرے کریم سے نسبت غلامی رکھنے والوں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے بعد ارشاد فرمایا، اسی حدیث کے بعد من کنت مولا فعلی المولا، ایک روایت میں فہذا علی المولا، فرمایا اللہم والے من والا ہو وعاد من نادا ہو. مولا جو میرے علی سے محبت کرے تو بھی اسے محبت کیا کر. ہمارے سینے کو شادمائے حضرت شیر خدا کی عظمتوں کو سلام کہتے ہیں. فرمایا جو ان سے دشمنی رکھے ان سے دشمنی رکھے، وہ ناسبی اور خارجی حضرت شیر خدا سے دشمنی رکھنے والے ہیں، اس سے وہ مراد ہیں میرے کریم سے نسبت غلامی رکھنے والوں. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس پیارے غلام کو نوازتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، اس لیے تو حضرت شیر خدا خود بول اٹھے لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق. فرما سے محبت وہ کرے گا جو ایمان والا ہوگا، اور وہ سے بغض وہ رکھے گا جو منافقت والا ہوگا. اہل سنت والجماعت میں آج تک کوئی ایسا آدمی نہیں حضرت شیر خدا سے محبت نہ کرنے والا ہو، خارجی اور ناسبی ان کا اپنا نصیب. آئیے میرے نبی سے نسبت غلامی رکھنے والوں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا تو سرکار نے فرمایا کل جھنڈا پوشے دوں گا، لَأُوتِيَنَّ حَوْزِ رَيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. فرمایا کل جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اللہ کا رسول جس سے محبت کرتا ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے، کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں. سارے صحابہ رات کو انتظار میں رہے. صبح آئی میرے کریم محبوب نے فرمایا علی کہاں ہے؟ بلا کے لایا گیا، آنکھوں میں کچھ بیماری تھی، میرے محبوب نے لوابے کہاں لگایا، درست ہو گئی. حضرت شیر خدا چلے، فرمایا میں ان سے جنگ کرتا رہوں گا کافروں سے یہاں تک کہ ہماری مثل مسلمان ہو جائیں، ہماری طرح ہو جائیں. سرکار نے فرمایا لا رشتے علی ذرا ٹھہریے. فرمایا اللہ یہدی اللہ، فرمایا ان کو پہلے اسلام کی دعوت دینا، پہلے اسلام کی دعوت دینا. اللہ یہدی اللہ بک رجلا واحدا
خیر لک من ان یکون لک حمر النعم، فرمایا تیرے صدقے اگر ایک کو بھی ہدایت مل جائے نا تو اس سے بہتر ہے کہ تو جنگ جیت کے اونٹ مال غنیمت کے سرخ اونٹ لے آئے، اس کی بجائے بہتر یہ کہ کوئی ایک آدمی تیری ہدایت سے مسلمان ہو۔ میرے کریم محبوب، انسانیت کی خیرخواہی اتنی مطلوب تھی، خیرخواہی اتنی مطلوب تھی۔ ارے وہ لوگ جو ساری زندگی جان کے دشمن بنے رہے، جنہوں نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی دشمنی میں، میرے کریم محبوب کو ہجرت میں بھی مجبور کر دیا۔ جب مکہ فتح ہوا نا تو میرے کریم محبوب نے سارے مجمع میں کہہ دیا لا تثریب علیکم اليوم، تم میں سے کسی سے آج کوئی پکڑ نہیں، کوئی تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ تو وہ بھی آئے جن کے آباء و اجداد میں دشمن چلے آ رہے تھے، انہوں نے آ کے سفارشی کی، ان کے متعلقہ لوگوں نے سفارشی کی، حتیٰ کہ ابو جہل کی بہو بھی حاضر ہوئی۔ وہ ابو جہل جس نے ساری زندگی دشمنی اختیار کی، ہر موڑ پہ تکلیف دی، پر رب نے میرے محبوب کو یوں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کے لیے بھی معافی کہہ رہا۔ آج کا کوئی انسان تو کہتا ہے کہ میں دشمن کی نسل کو ختم کر دوں، قربان جائیں میرے قریب محبوب پر ابو جہل کے بیٹے کے لیے معافی کی چادر پھیلا دی گئی۔ آؤ اس حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری نسبت غلامی ہے۔ سید عالم شرر دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت غلامی رکھنے والوں، حضور نے فرمایا انا دار الحکمت والی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میں دانائی کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر میرے کریم محبوب نے فرمایا علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے، میں علی سے۔ لا یودی انی الا انا ولی، فرمایا میری طرف سے کوئی میرا یہ پیغام سرکار نے کرم فرمایا۔ موحدات کے لیے رواج تھا کہ جب انسان خود یا قبیلے کا کوئی آدمی جا کر اعلان کرتا تو اس معاشرے میں اس بات کو یقینی تسلیم کیا جاتا، تو آپ نے اپنے قبیلے کے فرد حضرت شیر خدا کو اس کام پہ معمول فرمایا۔ میرے کریم سے نسبت غلامی رکھنے والوں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور محبت استوار رکھنے والوں، ہم والو سنت والجماعت وہ ہیں جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے دل و جان سے محبت کرنے والے ہیں۔ کیوں نہ ہو، میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی اس جہان میں بھی تو میرا ویر ہے اور اگلے جہان میں بھی تو میرا بھائی ہوگا، اگلے جہان میں بھی تو میرا بھائی ہوگا، اس جہان میں بھی تو میرا بھائی ہے۔ ایک دن آپ تشریف فرما، ایک پرندہ بھونا ہوا آپ کے سامنے رکھا گیا تو فرمایا اللہم اعطنی بحب خلقک الیک یاکل معی هذا الطیر، مولا اپنی مخلوق میں سب سے پسندیدہ شخص کو بھیج جو آ کے میرے ساتھ یہ کھانا کھائے۔ فجاءہ علی، حضرت علی المرتضیٰ فاکل معہ، میرے آقا کے ساتھ بیٹھ کے کھایا، حضور کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا۔ آؤ میرے نبی سے نسبت غلامی رکھنے والوں، میرے کریم محبوب نے تو اپنے غلاموں کو یوں نوازا ہے، یوں کرم نوازیاں فرمائیں، یوں ان کی عظمت اور چار چاند لگائے۔ سید عالم سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صف علی فقط صف علی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کے فضائل ہیں، یہ آپ کی شان اور عظمت ہے، یہ آپ کو اللہ کریم نے درجات عطا فرمائے۔ بلکہ سید عالم سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، اس کے راوی خود حضرت علی المرتضیٰ ہے، فرمایا مجھے میرے آقا مولا نے ارشاد فرمایا فیکا مثل من عیسیٰ، علی تیرے اندر عیسیٰ کی مثال موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال موجود ہے۔ وہ کیا؟ فرمایا اب غدت الجہود، کہ یہودیوں نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھا فَوَحَّدُوا أُمَّهُ، تو آپ کی والدہ پہ تہمتیں لگا دی. وَأَحَبَّتُ النَّصَارَىٰ، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حد سے بڑھ کے محبت کی. اتنی محبت کی فَانزَلُوهُ بِمَنزِلَةٍ لَيْسَتْ لَهُ، اس مقام پہ اتار دیا جو مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہ تھا. خدا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا. فرمایا تیرے اندر بھی یہ مثال موجود ہے. تو شیر خدا نے کہا یَحْلِقُ فِيَّ رَجُلَانِ، اس حدیث کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے. میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے. کون کون سے؟ فرمایا ایک تو وہ ہے محب مفرط، ایک ایسا مجھ سے محبت کرنے والا جو حد سے تجاوز کر جائے گا اور میری طرف وہ باتیں منسوخ کرے گا جو میرے اندر نہیں پائی جاتی. ایسے فرقے آئے، ایسے لوگ آئے. حضرت شیر خدا کے بارے میں وہ چیزیں بیان فرمائیں جن سے آپ بری، حتیٰ کہ آپ کے دور میں حضرت شیر خدا کو لوگوں نے خدا کہہ دیا. آپ نے ان مرتدین کو بلا کر ایک گڑھے میں ڈلوا کر جلا دیا. حضرت ابن عباس نے کہا جلانا تو نہیں تھا. آپ نے فرمایا کاش مجھے پہلے بتاتا، ان کو قتل کرنا تھا. تو میرے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان محب مفرطین کو بھی سزائیں دی اور فرمایا جس نے مجھے ابو بکر عمر پہ فضیلت دی نا تو میں اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا. 80 کوڑے لگاؤں گا. تو آپ نے اپنے اپنے مقام کو کلیئر بھی کیا لیکن حد سے تجاوز کرنے والوں کو روک کے لگام بھی دیا ہے. اس لیے آؤ میرے نبی سے نسبت غلامی رکھنے والوں. پھر فرمایا مبغض، ایک جماعت ہوگی نا حد سے زیادہ محبت کر کے میری طرح غلط باتیں منسوخ کرے گی. فرمایا وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے. اور فرمایا دوسرے وہ ہوں گے مبغض، جو مجھ سے بغض رکھنے والے ہوں گے اور ان کا بغض وہ بغض رکھنے والے ان کی دشمنی اس بات پہ ان کو مجبور کرے گی، ابھارے گی کہ وہ مجھ پہ تہمتیں اور بہتان لگا دیں گے. تو مبغضین، بغض رکھنے والے بھی تباہ ہو جائیں گے جو حضرت شیر خدا سے بغض رکھتے ہیں. اس لیے ناسبی و خارجی بھی تباہ ہوں گے. اور فرمایا وہ لوگ جو حد سے بڑھ کر مجھ سے محبت کر کے ایسی باتیں مجھ سے منسوخ کریں گے جو ترقی کل میرے اندر نہیں پائی جاتی، فرمایا وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے. حضرت شیر خدا کا یہ فرمان ہے آؤ میرے نبی سے نسبت غلامی رکھنے والوں، جو کوئی غلام بھی حضور کی بارگاہ میں آیا میرے کریم محبوب نے کسی کو خالی واپس نہ لوٹایا. اور حضرت شیر خدا کو یہ مقام عطا فرمایا کہ اپنے لخت جگر خاتون جنت آپ کے اپنے نکاح میں دے دی. تو یہ عظمت اور شان عطا فرما دی. آؤ حضرت شیر خدا کے ساتھ بھی دل و جان سے محبت کر لو. اور اہل سنت والجماعت کا یہ در امتیاز ہے کہ ہمارا تو بچہ کھانا کھاتا ہے نا گھروں میں، ہمارے بوڑھے آبا و اجداد ان کا بھی طریقہ تھا. اگر 2 روٹیاں چھابی میں لا کے کسی رکھے نا سب سے پہلے وہ اہل بیت سرکار کے اہل بیت کے فاتحہ خوانی کرتے ہیں، صحابہ کی فاتحہ خوانی کرتے ہیں، حسنین کریمین کو یاد کرتے ہیں، حضور شیر خدا کو یاد کرتے ہیں، حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے ہیں. یہ طریقہ کار چلا رہا تھا اہل سنت والجماعت کے اندر. آؤ میرے نبی سے نسبت غلامی رکھنے والا اس کریم حبیب نے کسی کو خالی نہیں لوٹایا، کسی کو خالی واپس نہیں لوٹایا. شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کو 4 چاند لگائے. جب صدیق اکبر کی باری آئی نا کہ جنہوں نے سب کچھ قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیا تو فرمایا مول احد عندنا یدن الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر فإنا له عندنا یدن یکافئ اللہ به یوم القیامہ. فرمایا ابو بکر کے مجھ پہ اتنے احسانات ہیں کہ باقی تو سب کے احسانات میں نے چکا دیے، کوئی ایسا نہ رہا جس کے احسان کا بدلہ میں نے دنیا میں نہ دیا ہو. ایک ابو بکر کی ہستی رہ گئی ہے جس کے احسان رب خدا اس کے بدلے کو چکا.
کرم فرما دیا. حضرت شیر صدیق اکبر حاضر ہوئے. آقا جنت کے دروازے 8 ہیں، کسی ایک دروازے سے کوئی اندر چلا جائے تو کافی ہے، یا کوئی ایسا غلام بھی ہوگا جس کو 8 دروازوں سے آواز آ رہی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ابو بکر، میں امید کرتا ہوں تیری ذات ہوگی. جب باری آئی فاروق اعظم کی تو انہیں بھی خالی نہیں لٹایا. فرمایا لو کان باقی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا. جب حضرت عثمان غنی کی باری آئی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں. حضرت صدیق اکبر آئے، آرام فرما رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، سرکار آرام فرما رہے. حضرت عثمان غنی جب اندر آئے نا تو سرکار نے اپنی پنڈلیوں پہ چادر سیٹ کر لی. حضرت صدیق کائنات عرض گناہ ہوئی، میرے ابا حضور آئے تو آپ آرام فرما رہے، حضرت فاروق اعظم آئے تو آپ استراحت فرما رہے. کیا بات ہے، عثمان آئے تو آپ اٹھ بیٹھے اور اپنی پنڈلیوں پہ چادر سیٹ کر لی. فرمایا عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے تو میرے کئی محبوب نے تھے کسی کو خالی واپس نہ کرنا. بلال حبشی کی باری آئی. فرمایا بلال جنت میں چلتا ہوں تو آگے آگے تیرے قدموں میں ایک تو بتا دو جو میرے در محبوب پہ آیا ہو اور میرے کئی محبوب نے اس کو نوازا نہ ہو. اس لیے اہل سنت والجماعت ہمیشہ ان کا یہ نظریہ ہے. حضرت صدیق کائنات کو فرمایا عائشہ اس جہان میں بھی تو میرے ساتھ ہے اور جنت میں بھی میرے ساتھ ہے، تو ہی میری تو میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت غلامی رکھنے والوں، ایک طرف تو عقائد کے اصلاح کی ضرورت ہے. اس پرفتن دور میں عقائد کی اصلاح کی ضرورت ہے اور ان مسائل کو چھیڑنے سے اجتناب کیا جائے جو آج سے 1400 سال پہلے ڈن ہو گئے. ہمارے بزرگ فیصلے کر گئے. صحابہ کرام کے درمیان اگر کوئی شکر رنجی ہوئی، اختلاف رونما ہوا، مشاجرات ہوئے تو ہمارے بزرگ 14 صدیوں سے جتنے نامور بزرگ ہیں ان کی ہم ابتدا کرتے ہیں. مفسرین ہوں، محدثین ہوں، متکلمین ہوں، فقہا ہوں، صوفیاء و اولیاء ہوں، وہ یہاں ہمیں یہی درس دیتے آئے کہ یہ نازک مقام ہے، اپنی زبان کو بند رکھنا، سکوت اختیار کرنا، کوئی جملہ غلط نہ کہنا. یہ سبق سکھا گئے امت کو حضور کے غلام، اور ہم آج تک اسی سبق پہ کار فرما ہیں. کسی شادی پہ بھی اعتراض نہیں کرنا چاہتے اور اہل بیت کے کسی فرق پہ بھی اعتراض نہیں کرنا چاہتے. آئیے کیوں کوئی اعتراض کرے؟ شیر خدا کی یہ شان ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. حضرت خاتون جنت کی یہ شان ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، جنت کے عورتوں کی سردار ہے، سیدۃ النساء اہل الجنہ، اور میرے حسن حسین کی تو رب نے یہ شان بنائی کہ سیدہ شباب اہل الجنہ. آؤ میرے کریم محبوب سے نسبت غلامی رکھنے والوں، ایک طرف اس پرفتن دور میں اپنے عقائد کی اصلاح کی ضرورت ہے. نئے سکالر، نئے محقق، نئی تجویزیں دینے والے جوانوں ان کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں. ہمارے مقتدا ہمارے وہی بزرگ ہیں جن کے پیچھے آج تک ہمارے آبا و اجداد نہیں چل رہے ہیں. وہی مفسرین، وہی محدثین، وہی بزرگان دین، وہی صوفیاء و اولیاء جنہوں نے صحیح عقائد کی ترجمانی کی اور ہم تک وہ ورثہ منتقل فرمایا. انشاءاللہ ہم ان کے پیچھے کھڑے رہیں گے. روز قیامت تک کامیابی نصیب ہوگی. انہیں کی صفوں میں جا کے کسی کی قیادت غوث جلی کر رہا ہوگا، کسی کی قیادت ہند الولی کر رہا ہوگا، کسی کی قیادت مہر علی کر رہا ہوگا، کسی کی قیادت پیر پٹھان کر رہے ہوں گے، کسی کی قیادت پیر شاہ کر رہے ہوں گے، کسی کی سلطان بہو کر رہے ہوں گے، آپ کسی کی سلطان نقش صاحب حضرت نقش بند کر رہے ہوں گے، کسی کی سوزوردی کر رہے ہوں گے. تو تمام سلاسل کے بزرگ موجود ہیں، کہیں مجدد الافسانی ہوں گے. ہم تو سب کے پیچھے چلنے والے، سب کی عزت کو سلام کہنے والے ہیں. میرے نبی سے نسبت غلامی رکھ. ایک طرف تو عقیدے کی اصلاح، بغیر عقیدے کے عمل کام درست نہیں ہوگا، تو دوسری طرف اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف ہمیں توجہ دینا ہو. سب سے پہلی بات رزق کو پاک کرنا ہوگا. حضرت فاروق اعظم
آرڈر جاری فرماتے تھے کہ ہمارے شہر مدینہ میں وہ بندہ کاروبار نہیں کر سکتا بازار میں جس کو خرید و فروخت کے مسائل کا علم نہیں ہے۔ اس لیے میں ارباب اقتدار سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ سکریٹا مدینہ کا دعویٰ کرنے والے یا جو کوئی بھی ہمارے حکمران ہیں، یہ اب خوشی کی بات ہے کہ ہماری حکومت بھی اس طرف چل پڑی کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا کہ سود کو ختم کر دیا جائے گا اس معاشرے سے، جس نے تباہ کر دیا اس معاشرے کو، اور پوری دنیا اس سود کی لعنت کی وجہ سے جکڑ گئی ہے۔ آج ملک پاکستان مقروض سے مقروض ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اصل راز ہو تو یہ سود کی لعنت ہے۔ اگر یہ ہمارے لیے مفید ہوتا نا، اللہ اور اس کے محبوب ہمارے لیے منع نہ فرما دیتے۔ یہ منع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہونا تھا اور وہ کر رہا۔ اس لیے آج کل تو ہمارے حسابدار سے بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ جان نہیں پول لے سکتے، ہم ختم کریں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ کرے اللہ نے توفیق دے کے ختم کر دیا۔ آپ اپنے ہر بندہ اپنے رزق کو پاک کرنے کی کوشش کرے، نظام وراثت سے عمل کرے، غیر کے مال کو ہاتھ نہ لگائے، اندر سے سوچے کہ میرا روپیہ کوئی ناقص تو نہیں میرے پاس آ جائے۔ رزق پاک ہوگا تب نور الہی دل میں داخل۔ لقمہ حلال تصرف میں بنیادی بات ہے، اور اس کے بعد عقل حلال کے بعد صدق مقال ہے، زبانوں پہ سچ لانا ہوگا، زبان پہ سچ لانا ہوگا۔ اگر ان راہوں کی طرف چلنا ہے جو اصل مقصود ہیں تو عقل حلال اور صدق مقال پہ عمل کرنا ہوگا۔ جن بزرگوں کے نام میں آپ کے سامنے لیے نا، ان کی عقل بھی حلال تھے، ان کا مقال بھی صدق مقال بھی تھا۔ غوث اعظم کے والد ایک سیب اگر کھا لیتے ہیں تو معافی مانگتے ہیں کہ کسی بغیر پوچھے کسی کا سیب میں نے کھا لیا۔ جب باپ ایسا ہو تو غوث اعظم پیدا نہ ہو تو کیا ہو۔ آئیے نگاہ کی پاکیزگی کی طرف توجہ دینا ہوگی۔ دل تب پاک ہوگا جو نگاہ پاکیزہ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ زبان پہ ذکر الہی جاری رکھنا ہوگا۔ یہ میں خاص بات کر رہا ہوں آخر میں۔ یہاں بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ پڑھتے ہو، شروع کرو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلتے پھرتے سوتے اٹھتے زبان پہ اللہ کا نام جاری، کبھی کلمہ، کبھی درود، کبھی سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حاضر ہو گئے، غریب حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ جو امیر ہیں نا صحابہ، ہم نماز پڑھتے ہیں یہ بھی ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں یہ بھی ساتھ روزے رکھتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں یہ بھی ساتھ شروع ہو جاتے ہیں، ایک چیز میں ان کو ہم سے برتری ہے۔ وہ کیا برتری؟ اس میں ہے کہ یہ مال ان کے پاس ہے، یہ امیر ہیں، یہ صدقات و خیرات دیتے ہیں، غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، ہمارے پاس مال کوئی نہیں ہوتا، یہ نیکی ہم نہیں کما سکتے۔ اور سابقوا فی الخیرات، قرآن کہتا ہے نا نیکیوں میں آگے بڑھو۔ یہ حضور کے صحابہ کا طریقہ تھا، نیکی پہ حرص آ رہا ہے کہ ہم پیچھے کیوں رہ گئے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہماری کوٹھی میرے پڑوسی سے کم نہ ہو، میری کار اس سے کم نہ ہو، میرا لباس اس سے کم نہ ہو، میرا بیٹا اس سے کم عہدے والا نہ ہو۔ ہماری سوچوں کے دھارے بدل گئے، ہم اور چیز میں مسابقت کی طرف، مقابلے کی طرف چل نکلے۔ حضور کے صحابہ اس طرف چل نکلے کہ وہ مجھ سے کم پر لے جائے گا تو نیکی زیادہ کر گیا۔ پریشان ہو کے حاضر ہوئے غریب صحابہ، عرض کیا آقا یہ امیر صحابہ ہمارے ساتھ نماز روزے بھی پڑھتے ہیں اور ان کے پاس تو مال ہے، یہ صدقات خیرات کر کے نمبر لیے جا رہے ہیں، ہم رہ گئے۔ کریم محبوب نے کرم فرمایا، آؤ غریبوں، وہ آج دنیا غریبوں کے لیے نعرے تو بڑے لگاتی ہے نا، اور کبھی دیکھا ہے کہ ارباب اقتدار اوپر سے احتساب شروع کریں، لاکھوں کی حساب سے تنخواہیں، کبھی نہیں کہا گیا کہ اوپر سے تنخواہ آف کر دی جائے، نہیں، غریب پہ ٹیکس فٹ کر دیا جائے، ان پہ بجلی کا بل بڑھا دیا جائے۔ جب تک کوئی مخلص ڈکٹیٹر آ کر اوپر سے کام نہیں شروع کرے گا، یہ ٹی اے یہ اوپر سے تنخواہیں،
ان کو کام نہیں کیا جائے گا اس وقت تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. اوپر سے احتساب کرتا کوئی نہیں اور غریبوں پہ نئے ٹیکس لاگو کیے جا رہے ہیں. IMF بھی جو شرائط لگاتی ہے اس کا اثر غریبوں پہ پڑتا ہے. چاہیے تو یہ تھے ان لوگوں کا احتساب ہو جو سب کچھ لوٹ کے جا رہے ہیں لیکن کوئی اس طرف توجہ نہیں کرتا. آؤ میرے نبی سے نسبت غلامی رکھنے والے صرف آتے ہیں عمل نہیں ہوتا. خدا را ہم میں سے ہر ایک اپنے اندر اپنا احتساب کرے. جب تک مسلمان اپنا احتساب نہیں کرے گا اس وقت تک کامیابی نہیں ہوگی, کامرانی نہیں ہوگی. حضور کے صحابہ نے اپنا احتساب کیا. حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھانا رکھا گیا, نمک بھی تھا, فلودہ بھی تھا. آپ تو نمک کے ساتھ کھانا کھانے لگے. شہزادی نے عرض کیا ابا حضور یہ فلودہ بھی ساتھ ہے. فرمایا یہ دنیا کی نعمت ہے, دنیا کی نعمتیں ہم نے دنیا والوں کے لیے چھوڑ دی ہیں. ہم روزے قیامت اپنے رب کی بارگاہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. گزشتہ زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر تو جب صحابہ نے یہ عرض کیا نا اور میرے نبی سے نسبت غلامی رکھنے والوں کریم نے کرم فرمایا. غریب صحابہ کو فرمایا میں تمہیں ایک نسخہ دیتا ہوں, اگر اس پہ عمل کرو گے نا تو جو تم سے پہلے گزر گئے ان کو تم پیچھے سے پا لو گے اور جو پیچھے ہیں وہ تم کو پا نہیں سکتے. وہ کیا نسخہ ہے؟ آج اسی کو تو پہلے بات ہو. فرمایا 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر. ہر نماز کے بعد پڑھو, پہلوں کو پالو گے اور پچھلے تمہیں پا نہیں سکے. غریب صحابہ جا کے شروع ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ. امیر صحابہ نے سن لیا کہ یہ کوئی ان کو نسخہ میں لگیا ہے, انہوں نے بھی شروع کر دیا. اب پھر غریب صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آقا وہ جو وظیفہ آپ نے ہمیں بتایا تھا نا وہ تو امیر بھی ساتھ شروع ہو گئے, وہ بھی ساتھ شروع ہو گئے. سرکار نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ رب کا فضل ہے جس کا عطا فرماتا. وہ امیر تھے جو نیکیوں میں غریبوں کو نہیں بڑھنے دیتے تھے. تو میرے کریم محبوب نے یہ ہمیں اس لیے نسخے عطا فرمائے تاکہ ہمارے دل و دماغ پاکیزہ ہوں. اس طرف ہم متوجہ ہوں گے تو کامیابی ہوگی. یہ ذکر کی محفل علیحدہ بیٹھ کر رات کی تاریخ میں دن کے اجالے میں دل کے اندر یہ تصور رکھ کے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے, میرے کریم محبوب کی بارگاہ میں میرا عمل پیش ہو رہا ہے. روزانہ 3 دفعہ ہر نماز کے بعد عشق محبت میں بیٹھ کے درود پڑھنا تو شروع کر کے دیکھو. قیامت کا دن ہوگا, ایک آدمی کا پلڑا وہ ہلکا ہو جائے گا, بیچارہ پریشان. اچانک ایک کاغذ کا ٹکڑا آ کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو وہ بھاری اور وزنی ہو جائے گا. دیکھے گا کہ یہ چمکتا دمکتا رخ انور کون ہے, کہے گا کون ہے جس نے میرے پلڑے کو بھاری کر دیا. فرمایا میں تیرا آپ کو مولا محمد رسول اللہ, یہ طرح پڑا ہوا درود ہے جو مشکل وقت کی میں نے سنبھال کر رکھا تھا. اور میرے نبی سے نسبت غلامی رکھنے والوں کلمہ کا ورد کرو. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو فرمایا تھا جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا نا سارے زمین و آسمان کی اشیاء ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور دوسرے پہ یہ کلمہ رکھ دیا جائے, یہ بھاری ہو جائے. سبحان اللہ. یہ ذکر کس لیے ہے؟ ایک دفعہ سبحان اللہ کہو کہ جنت میں درخت لگ جائے گا. تو کثرت کے ساتھ جنت میں درخت لگانے کی انسان کوشش کرے. اور رات کی تاریکی میں جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو نا سر سجدے میں رکھ کے کوئی راز و نیاز کی باتیں نہیں کرے بندہ, اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں پیش نہیں کرے. پیش تو کر کے دیکھیے. میں ایک واقعہ اکثر لوگوں کو سناتا رہتا ہوں. ایک بار پھر سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بتا ایک شخص فوت ہو گیا, آرڈر ہوا موسیٰ جا اس کو غسل بھی دے, کفن بھی دے, نماز جنازہ بھی پڑھ, اس کو دفنا بھی سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عمل پورا کیا. شہر میں داخل ہوئے تو لوگ کہہ رہے تھے بڑا اچھا ہوا آج یہ ظالم مر گیا, یہ بدماش مر گیا, جان چھوڑ گیا. کلیم اللہ حیران ہوئے, عرض کی میرے مالک ماجرا کیا ہے, مجھے یہ آرڈر دیا کہ میرا بندہ فوت ہوا اس کو غسل دے, کفنا دفنا. ادھر یہ حالت ہے کہ لوگ تو تنگ تھے اسے. جواب آیا موسیٰ جو لوگوں نے دیکھا لوگ سچ کہتے ہیں.
اس کے ظاہر کو دیکھا. جب رات کی تاریکی ہوتی تھی نا، یہ قیمتی نسخہ ہے. فرمایا جب رات کی تاریکی ہوتی یہ میری بارگاہ میں متوجہ ہوتا، مولا میں گناہگار ضرور ہوں لیکن گناہوں سے مجھے نفرت ہے. مولا نیکوکار تو کوئی نہیں لیکن نیکوکاروں سے مجھے محبت ہے. مولا اگر جنت میں ڈالنے سے تیری جنت کم پڑتی ہے تو مجھے جنت میں نہ ڈالنا. اگر دوزخ میں ڈالنے سے تیری دوزخ میں اضافہ ہوتا ہے تو مجھے دوزخ میں ڈال دے. پر یہ تو بتا تو نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا؟ بخشے گا تو کون بخشے گا؟ موسیٰ اب بتا میری رحمت کا تقاضا کیا ہے؟ اور میرے نبی شریف پر غلام ہے. لوگ کہیں گندا تھا، برا تھا، بدماش تھا، خراب تھا. رب کہے راتوں کو مجھے تو منا چکا ہے، رات کی تاریکی میں مجھ سے معافی مانگ چکا ہے. فرشتے کھولے تو رجسٹر میں نظر کچھ نہ آئے. اگر اس چیز میں ہم کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ دونوں جہاں کامیاب ہو گئے. عجز رکھنا ہوگا، تکبر عزازی لگا خوار کا یہ خاص نقطہ. اس وقت ہماری جو فضا بگڑ چکی ہے، حضور نے فرمایا ثلاث مہلکات، 3 چیزیں ایسی ہیں جو بندے کو تباہ کر دیتی ہیں. ان میں ایک وہ ہے اعجاب المرء بنفسہ، بندہ اپنے اوپر فخر کرے کہ میرے جیسا کوئی نہیں. جس کے ذہن میں یہ آئے گا تباہ ہو جائے گا. جو کہے گا میں سب سے ذلیل ہوں، میں کسی کا مقابلہ نہیں، سب مجھ سے بہتر ہے، وہی پار جائے، وہی پار جائے. سب کچھ کر کے اسے نظر آئے کہ میں نے تو ابھی کچھ نہیں کیا. ہم کس بات کی انگلی ہیں؟ حضرت صدیق اکبر جیسی ہستی جس کو سرکار فرما رہے ہیں 8 دروازوں سے تجھے بلایا جائے گا، کہتے ہیں ما بدنا کا حق کا عبادت ہے، ما رفنا کا حق کا معرفت ہے. مولا جیسے تیری عبادت کا حق تھا ایسے عبادت بھی نہ کر سکے، جیسے تیری معرفت اور پہچان کا حق تھا ایسے تیری معرفت بھی حاصل نہ کر سکے. ہم کس بات کی ہوئی ہم کہیں ہم بڑی چیزیں اور داری سارا جہاں نام سے کام ہے. سرکار تشریف فرمائے، جبریل امین آ گئے. سامنے سے حضور کے غلام حضرت ابو ذر غفاری آ رہے تھے. جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام ابو ذر آ رہا ہے. سرکار نے فرمایا جبریل تم جانتے ہو یہ ابو ذر ہے؟ آقا جانتے ہیں. یہ دنیا میں کم مشہور ہے، اوپر زیادہ شہرت ہے. فرمایا میرے غلام کو یہ شان کس وجہ سے نصیب ہوئی؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں آقا ایک تو تیرے باپ کے غلام میں عز اور انکساری ہے، عز اور انکساری ہے، اور دوسری ان کی شان یہ ہے کہ یہ قل ہو اللہ کا درد زیادہ کرتے ہیں، سورہ اخلاص کا درد زیادہ کرتے ہیں. آؤ قل ہو اللہ پڑھا کرو، یہ تو سب پڑھتا ہے. اس کی شان یہ ہے. حضور تبوک کے میدان پہ کھڑے تھے، مدینہ پاک میں حضور کے صحابی فوت ہو گئے. جبریل امین نے عرض کیا آقا اپنے غلام کی جنازہ پڑھنا چاہتے ہو؟ فرمایا ہاں. جنازے کو اٹھا دیا گیا. حضور نے تبوک میں کھڑے ہو کے اپنے غلام کی جنازہ دیکھ کے پوچھا جبریل اس کو کہیں میرے غلام کو شان کیوں ملی؟ جبریل نے عرض کیا آقا آپ کا یہ غلام قل ہو اللہ کا ورد کیا کرتا ہے، یہ شان. آؤ کچھ ہم کر کے دیکھیں تو صحیح انشاءاللہ کرم نوازی ہوگی. یہ صوفیاء اولیاء کی کرامتیں سب کچھ ہم بیان کرتے ہیں. وجہ یہ تھی کیونکہ راتیں وہ ہر رات کو ہر گھڑی کو تار ادھر لگائے رکھتے ہیں. کروٹ بدلتے بھی اللہ کا نام، آنکھ کھلتی تو بھی اللہ کا نام، اٹھتے تو بھی اللہ کا نام، جاگ سونے سے پہلے بھی اللہ کا نام. تو جو اللہ اور اس کے محبوب سے دل لگا لیتا ہے ہر وقت یہی یاد ہوتا ہے. کبھی کلمہ، کبھی درود، کبھی قل ہو اللہ، کبھی سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ. اب جلد جاری رہے چلتے ہوئے تسبیح پرانے بزرگ رکھتے تھے نا ہاتھوں میں، بوڑھے مسجدوں میں آتے جاتے تسبیح اس لیے تاکہ زبان اسی طرح رواں دواں رہے. ہماری زبان غیبت کی طرف چل نکلی. 4 نیکیاں کماتے نہیں، 8 آگے دے بیٹھتے ہیں دوسرے دشمنوں. یہ بہت بڑی خرابی ہے ہمارے اندر جس سے ہم سارے مبتلا ہے. دعا کرو اس محفل میں اللہ ہمیں اس غیبت سے بچائے، اللہ کریم ہمیں اس غیبت سے بچائے. اتنی نیکیاں کرتے نہیں جتنی آگے دے بیٹھتے ہیں. ایک بزرگ کا واقعہ میں نے پڑھا، وہ فرماتے ہیں اگر میں غیبت کروں تو اپنی ماں کی تو کروں جو مجھ سے دے دی جائے، تو میری امی کے کمے تو آئے دشمنوں کے کام تو نہ رہے. ان کی یہ شان تھی.
ان کا یہ مقام تھا. حضرت صدیق اکبر اپنے منہ میں کنکریاں رکھتے اور زبان سے ہلاتے رہتے. کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس کو مصروف رکھتا ہوں زبان کو کسی کا گلا نہ کر بیٹھے. آؤ اللہ کریم ہمارے حال میں کرم فرمائے. نماز روزہ حج زکوٰۃ کی پابندی, ارکان خمسہ کی پابندی, روزانہ چھٹکنے کی ضرورت ہے اور گناہ کبیرہ سے روزانہ بچنے کی ضرورت ہے. بندہ لگا رہے اس کاروائی میں, گھسٹتے ایک دن انشاءاللہ لکیریں کو ہاتھ لگ جائے گا. جو دروازہ کنڈی کھٹکھٹاتا رہے گا نا اس کے سامنے پھر دروازہ کھول دیا جائے گا. جو رحمت کا در کھٹکاتا رہے گا ایک دن اس کے سامنے رحمت کا در کھول دیا جائے گا. دعا ہے اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے, ہمارے عقائد کی بھی اصلاح ہو اور ہمارے اعمال کی بھی اصلاح ہو. اور اس پرفتن دور میں ہر کسی کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں, بس وہی انعام یافتہ بزرگوں کے پیچھے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. تو میں نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں ہر ایک کو پڑھنے کی ضرورت نہیں, انہیں پڑھو جو ہدایت یافتہ تھے تاکہ ہم بھی ہدایت یافتہ رہیں. اللہ مرحم و ناصر ہو. بارے دیگر دعا ہے اللہ اس مسجد کو, اس کی انتظامیہ کو, اس مدرسے کو, اس کے معاونین کو, خدمت گزاروں کو دعا کر